بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ سیرت نبوی مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوب عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلاً عاد، سمود، جدیس، طلیسم، املاک، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل یا عرب بن العشی بن قحطان کی نسل سے ہے، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربی یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سجاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تی، مجزج، قندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوت سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دی۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ
اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کے گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نیایوت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال مید کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں ابنا، مزر، ربیہ، ایاد۔ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزہ، عبد قیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، نمبر 1 قیس اعلان بن مزر اور نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کے مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخصوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد اور عبد مناف، یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھی،
اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غشان یعنی شام، شاہان حیرہ یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب آربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایا تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معرب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات قریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 115 قبل مسیح سے 650 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کی بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایا تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن معرب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذی نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا۔ انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذی نواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورت بروج میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لے۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے
انہوں نے لڑ بھیڑ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب اردشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جسے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نبائیود اور قیدار یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزار بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحج کو مینا سے واپسی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان ان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے مینا تک روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہی، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا۔ یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا دور آیا۔ قصہ نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ قصہ کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر کچھ رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، فال گیری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب یعنی بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ان کا انتظام کرنا۔ جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، اشناق یعنی جرمانوں کا نصب۔ اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 4،
قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 5، فوجی کیمپ کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آتا تھا۔ نمبر 6، سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی، انسان ظالم تھا یا مظلوم، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمرو بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منا تھا، جو کہ بحر احمر کے ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوحی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر وہ جدہ گیا اور ان بتوں کو کھوج نکالا اور ان کو واپس لایا، اور حج کے زمانے میں ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد حرام اور ان کے ارد گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم و روائج تھیں، چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاہد بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانیوں کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔
नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीजें और खेती की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपने जानवरों और खेती का एक हिस्सा खास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह इनाम की आयत नंबर 136 में किया है। अल्लाह ने जो खेती और चौपाए पैदा किए हैं उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और खुद कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शुरका के लिए है। तो जो उनके शुरका के लिए होता है वो तो अल्लाह के लिए नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शुरका के लिए पहुंच जाता है। कितना बुरा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका ये भी था कि वो मुशरिकीन चौपायों और खेती में मुख्तलिफ किस्म की नजरें बांधते थे। अल्लाह ताला सूरह नाम की आयत नंबर 138 में फरमाते हैं, उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाए और खेतियां मकरूह हैं, उन्हें वही खा सकता है जिन्हें हम चाहें, और वो ये चौपाए हैं जिनकी पीठ हराम की गई है, यानी ना उन पर सवारी की जा सकती है और ना सामान लादा जा सकता है। और कुछ पाए ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद। इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा और हाम थे। सीरत नगारे इब्ने इसहाक कहते हैं कि बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊंटनी को कहा जाता है जिससे पैदर पे मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर ना हो। ऐसी ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई भी नहीं पी सकता था। उसके बाद वो अपनी जो मादा बच्चा जनती उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी मां के साथ आजाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी ना की जाती, उसके बाल ना काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता। इसी को बहीरा कहते हैं। और साइबा उसकी मां है। हाम उस ऊंट को कहते हैं जिसकी ऊंटनी से पैदर पे में मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना होता। ऐसे से ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती, न उस पर सवारी की जाती और न उसके बाल काटे जाते थे, बल्कि उसको ऊंटों के रेवड़ में छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फायदा ना उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब इस अकीदे से करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह जुमर की आयत नंबर 3 में इसका इस तरह तज़किरा किया है, हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में ये अल्फाज आए हैं, ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना नफा पहुंचा सके ना नुकसान, और कहते कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी है। मुशरिकीन अरब काहिनों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाकयात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों को जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात और वाकयात पेश आएंगे। उन नजूमियों की खबरों पर ईमान लाना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशकूनी का भी रिवाज था। उसकी सूरत यह थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन समझते थे, कामयाबी की अलामत ख्याल करते थे और अपना काम कर लेते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहूसत ख्याल करके अपने काम से बाज रहते। इसी तरह कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे मनहूस ख्याल करते। मुझे इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज दिनों, बाज महीनों, बाज जानवरों, बाज औरतों को मनहूस जानते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे वगैरह। कुरैश की एक बिद्दत ये थी कि वो कहते थे कि हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली
اور مکے کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہنس سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے سامنے اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت اور مجوسیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشورہ کی حکومت کے فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کی ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہی کل کی بربادی اور ان کی اکثریت کے ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں آ بسی اور یثرب اور خیبر میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کس قدر یہود کا بھی رواج عام ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل یہ ہیں: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کینقا۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور روم فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا حال بھی مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں بھی ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت دی جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کی ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اجرا یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاع کی اور بھی کئی صورتیں، جنہیں بدکاری و بے حیائی، فحاشی و زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔
لوگ 2 سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی۔ عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ہی ذکر نہیں کی، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، افائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ دور جاہلیت اخلاقاً فاضلین سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کے اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سی چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس جنگ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔
वो अपनी जान पर खेलकर उसको अंजाम दे डालते थे। नंबर 5, संजीदगी और बुर्दबारी। ये खूबी भी उनके करीब काबिल फख्र थी, क्योंकि उनकी शुजात हद से बढ़कर थी। नंबर 6, सादगी, यानी रहन सहन की उलझनों और दाव पेच से नावाकिफ थे। इसका नतीजा ये था कि उनमें सच्चाई और अमानतदारी पाई जाती थी, धोखाधड़ी और बदअहदी से दूर थे। गालिब उनके अखलाक में इफ़ाए अहद और अज़म की पुख्तगी की सबसे ज़्यादा नफ़ामंद थी, क्योंकि इस ज़बरदस्त कुव्वत और पुख्ता इरादे के बग़ैर शर व फसाद का इख्तिताम और निज़ाम अदल का क़याम मुमकिन नहीं था। हमारे रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफ्ताब से पहले 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फ़ील 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का मुकरमा में हुई। पीर का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। आए पीर के दिन ही आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया। सोमवार को मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए निकले। सोमवार ही को आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और अपने पीर ही के दिन को इस दारे फानी को खैराबाद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा में ले गए, आपके लिए दुआ की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन अपने कबीले की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा कि नौमौलूद का नाम दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं रखा। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ व तौसीक हासिल करे। आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। कुरान मजीद में सूरह अनबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा है। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपका नसबनामा इस तरह है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहरा बिन मालिक बिन नज़र बिन कैनाना बिन खुजैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ारा बिन माज बिन अदनान। इस बात पर सबका इत्तफाक है कि अदनान सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं और उनके नाम क्या हैं, इसमें बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम सैयदा आमना था। सैयदा आमना के वालिद वहाब बिन अब्द मनाफ बिन कलाब है। ये वही कलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में आते हैं। उनका असल नाम उर्वा था, लेकिन कुत्तों के जरिए से बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए कलाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में कलाब कुत्तों को कहते हैं।